نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ رمضان کریم میں افطار کے وقت اللہ تعالیٰ 10 لاکھ گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد کراتا ہے، ایسے جہنمیوں کو آزاد کرتا ہے کہ جن پر گناہوں کی وجہ سے جہنم واجب ہو چکا تھا۔ ناظرین، پسم ثناگر دیکھنے والے تمام ناظرین کو راؤ کرامت ثناگر کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور میرے ساتھ موجود ہیں میری کو ہوسٹ۔ السلام علیکم، میں بزم ثناگر میں آپ کی میزبان علم سوریہ، آپ سب کو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، اور چلتے ہیں اپنے مہمانوں کی جانب۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں صدیقی برادرز جو کہ ثناخوان رسول ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور میرے دائیں جانب موجود ہیں نقیب محفل ہے، بہت اچھے انداز میں نقابت کرتے ہیں میرے چھوٹے بھائی، بہت محبت کرنے والی شخصیت عبدالسمیع صاحب۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ آپ سب کو میری جانب سے بہت بہت خوش آمدید، اور اس کے ساتھ ہی میں صدیقی برادر سے گزارش کروں گا کہ اپنی خوبصورت آواز میں کلام پیش کریں۔ سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، لیکن آقا کا منصب جدا ہے۔ سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، لیکن آقا کا منصب جدا ہے۔ وہ امام صف انبیاء ہیں، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے۔ کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے۔ کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے۔ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، صرف اللہ ان سے بڑا ہے۔ سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، لیکن آقا کا منصب جدا ہے۔ جبریل میرا پتہ ہے، سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، لیکن آقا کا منصب جدا ہے۔ وہ جو ایک شہر نور الہدی جلوہ گاہوں کا ایک سلسلہ
ہے وہ جو ایک شہر نور الہدی ہے جلوہ گاہوں کا ایک سلسلہ ہے جس کی ہر صبح شمس و ضحیٰ ہے جس کی ہر صبح شمس و ضحیٰ ہے جس کی ہر شام بدر تجھا ہے سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں لیکن آقا کا منصب جدا ہے وہ امام سب انبیاء ہیں ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں آپ ہدیہ نعت پیش کر رہے تھے اللہ تعالیٰ سے دعا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی آواز میں مزید برکتیں عطا فرمائے آمین آمین اللہم آمین اور اس وقت میں عبدالسمیع بھائی آپ کی جانب آؤں گا اور ماشاءاللہ سے بہت ہی خوبصورت انداز میں عبدالسمیع بھائی جو ہیں نقابت کرتے ہیں محفل نعت میں اور ایک خاص مخصوص ان کا انداز ہے اور اس جوشیلے انداز میں جب یہ کرتے ہیں تو محفل میں رونق سی آ جاتی ہے اور میں چاہوں گا کہ آپ اپنے مخصوص انداز میں جو ہے نقابت کا جو آپ کا انداز ہے اس میں آپ اشعار پیش کریں پہلے تو میں بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں بھائی راؤ کرامت ثناگر کہ آپ نے مجھے خوبصورت پروگرام میں انوائٹ کیا اللہ پاک سے دعا ہے ہم تمام کو مزید برکت عطا فرمائے آمین خوبصورت مبارک ساتیں ہیں رمضان المبارک کی تو میں امام کا کلام پیش کرتا ہوں امام فرماتے ہیں نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا اور سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا دل ہے وہ دل جو تیری یاد میں معمور رہا دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا اور بس انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا اور کیا خوب لکھتے ہیں کہ جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا کہ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا اچھا سمیع بھائی کوئی ایسا کلام ہو جو آپ کو لگتا ہو کہ جب بھی آپ محفل میں پڑھتے ہیں تو سب سے زیادہ داد جو ہے انہی اشعار پہ ملتی ہے انہی کلام پہ جی الحمدللہ میں امام اہل سنت کا کلام پیش کرتا ہوں اور یہ وہی کلام ہے امام فرماتے ہیں صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور واہ 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 صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا اور میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا اور حاسد کلام شعر ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی کیا بات رضا
उस चमनिस्तान करम की ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल, ज़हरा है सुभान कली अल्लाह, जिसमें सुभान अल्लाह। हुसैन और हसन फूल कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। कि ए रज़ा ये अहमद नूरी का फैज़ नूर है, ए रज़ा ये अहमद नूरी का फैज़ नूर है। हो गई मेरी गज़ल बढ़कर कसीदा नूर का, हो गई मेरी गज़ल बढ़कर कसीदा नूर का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। अशारनी अकीदा अहले सुन्नत आपने पेश कर दिया। बिल्कुल। अच्छा, किस तरह से आप इस फील्ड में आए, इस माहौल में आए, और किस तरह से आपने ये नकाबत का आगाज़ किया, ये कुछ इस बारे में बताना चाहेंगे? ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करामत भाई मुझ पर ख़ास करम है कि कमो पेश 8 से 9 साल पहले मैं इस फील्ड में आया, कि मैं उससे कबल डांसर था। अच्छा, अच्छा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ख़ास करम हुआ वाकई। जो मेरे उस्ताद मोहतरम हैं, उन्होंने मुझे फ़र्स्ट टाइम एतकाफ़ में बिठाया, तो मेरा दिल नहीं कर रहा था, लेकिन अल्लाह का करम हुआ, मैंने फ़र्स्ट टाइम एतकाफ़ अच्छा, किया। मैं चाहूँगा उस्ताद मोहतरम का नाम भी ले दें मेरे ताकि वो भी उस्ताद खुश हो जाएं। मोहतरम हैं जो कि आलिम भी हैं और आमिल भी हैं, जनाब मोहतरम अल्लामा हाफिज़ मुआज़ महमूदी क़ादरी हैं, जो माशाअल्लाह। माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह ये उनको सारा क्रेडिट जाता है इस बात का कि जिन्होंने माशाअल्लाह इतना करम किया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सदक़े में। और आज हुजूर के सदक़े में मैं सिर्फ़ कराची में ही नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क पाकिस्तान के अक्सर जगह पर अल्हम्दुलिल्लाह सरकार की सनाख़ानी करने के लिए हाजिर होता हूँ। तो ये करम सब हुजूर के बच्चों का है और हुजूर का है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक से दुआ है मुझे आइंदा भी इमाम अहले सुन्नत के जो मसला के आला हज़रत है उस पर हमें कायम दायम रखें। माशाल्लाह, माशाल्लाह, माशाल्लाह। अच्छा सभी भाई, माशाल्लाह। एक सवाल ऐसे जहन में आया मेरे कि अक्सर मैं महफिल नात में जाता हूँ तो देखता हूँ कि अब पहले एक वक्त होता था कि बड़े अदब के साथ नकीब महफिल होते थे, वो जो मुअज़्ज़ज़ शख्सियात हैं, जो कि बुज़ुर्ग शख्सियात हैं, उनका नाम लेते थे। लेकिन अभी मैंने देखा कि बड़े चीख पुकार के साथ नाम लिया जाता है। तो क्या आप अपने माँ बाप का भी ऐसे चीख पुकार के कभी नाम लिया है आपने? क्या ये बेअदबी नहीं है? इस हवाले से क्या कहेंगे? जी करामत भाई, बिल्कुल आपने सही फरमाया। आज हम अगर हल्की सी चीख के अब्बू से बात करें तो वो नाराज़ हो जाते हैं यकीनन। तो हम आज इस तरीके से चीख पुकार कर कर हुजूर का, हुजूर के बच्चों का, हुजूर के यारों का और अल्लाह का नाम लेते हैं चीख पुकार कर, तो हमें ये सोचना चाहिए कि इससे हमारा रब हमसे नाराज़ तो नहीं हो रहा। हम तो इस नियत से करते हैं सरकार की सनाखानी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे गुनाहों को बख्श दे और हमारी बख्शिश व निजात हो जाए। लेकिन यही सनाखानी जो कि बेअदब तरीके से हम कर रहे हैं, ये अल्लाह ना करे हमारे लिए, तो अल्लाह माफ़ करे, जहन्नुम का सामान ना बन जाए। तो मैं तमाम से गुजारिश करता हूँ जो हुजूर के सनाखा हैं कि अल्लाह पाक से दुआ है कि हमें बिलखुसूस हुजूर का सच्चा आशिक रसूल बनाए, आमीन। हमें हुजूर का इश्क अता फरमाए। आमीन, आमीन। अच्छा, इसी के साथ प्रोग्राम में वक्त हुआ जाता है ब्रेक का, और ब्रेक पे जाने से पहले सिद्दीकी ब्रदर्स का शुक्रिया अदा करूँगा कि आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए। और प्रोग्राम में ब्रेक का वक्त हुआ है, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। में सनागर में एक बार फिर खुश आमदीद। दौरान वक्फ़ा हमें ज्वाइन किया है मुल्क पाकिस्तान की मशहूर व मारूफ मजहबी शख्सियत, पीर तरीक़त, रहबर शरीयत, सूफ़ी बासफ़ा, सखी बासख़ा, मुर्शिद साईं मखदूम फ़कीर मोहम्मद कादरी कलंदरी अलमारूफ महबूब दिलरुबा साईं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं पीर साहब? खैरियत से हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आपको हमारी इस बज़ में बहुत बहुत खुश आमदीद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी इसी बड़ी के दिलखुशी। साथ इसी के साथ इनके साहबजादे हैं फैज़ मोहम्मद कादरी कलंदरी साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे इस प्रोग्राम में आए, शिरकत की है और हमारा साथ दिया है। और आपके साथ मौजूद हैं मशहूर मारूफ सनाखान रसूल सलमान सत्तार साहब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप? ठीक है, खैरियत से हैं? अच्छा पीर साहब, बात का आगाज़ आपसे करना चाहूँगा जी जी। कि माशाल्लाह से आप एक मजहबी शख्सियत भी हैं, दर्स भी देते हैं माशाअल्लाह। और फलाही काम भी करते हैं। तो पहले मैं फलाही कामों से गुफ्तगू का आगाज़ करता हाँ, हूँ बिल्कुल। कि ये फलाही काम कब से कर रहे हैं और किस अंदाज में कर रहे हैं? हाँ, फिलहाल काम के मुख्तलिफ तरीक़ेकार होते हैं कि कोई यतीम बच्चे हैं, जी कोई बेवा औरत है, किसी के लिए भी ऐसे मतलब खिदमत करते हैं। और जो लोग बेरोज़गार हैं, तंग दस्त हैं, जी उसी के मुतालिक भी कोई बीमार है, उस बीमारी के मुतालिक उससे हमदर्दी करना और उसी के साथ वहाँ तक पहुँचाना। और तकरीबन अगर वो कोई शादी ब्याह का मसले होते हैं, जैसे बच्चियाँ हैं, कुछ ऐसे भी मामला होते हैं जिसी के जी माशी हालात के तौर पे, तो उसी के लिए भी कहीं से मदद करवा देते हैं। माशाल्लाह, इसी तरह से जो ये खिदमत है। क्या बात है, ज़बरदस्त।
اللہ ताला आपको इस्तकामत अता फरमाए और आमीन, इसी तरह के जो है नए काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते रहें। अच्छा बादशाह से आप दर्स भी देते हैं और रमज़ान का महीना है, तो मैं चाहूँगा कि रमज़ान के हवाले से कुछ गुफ्तगू फरमाएँ। रमज़ान मुबारक का महीना जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको शुरू से और अफजल महीना है, उसको अल्लाह ने उसको शरफ अता किया है। रमज़ान मुबारक के महीने में हमेशा ये एहतियात और ख़याल होना चाहिए कि रोज़ा सिर्फ़ इंसान के खाने से बंद करने से रोज़ा नहीं है। रोज़े का मकसद है कि आप उसी की ज़बान, उसकी आँखें, उसके कान, उसके हाथ, उसके पाँव, रोज़े का मकसद ये है कि खामोशी अख्तियार करनी है, सब्र अख्तियार करना है। जी बिल्कुल। क्योंकि वो तमाम हिस्सों का रोज़ा है, जिस्म की ज़कात है, रूह की खुराक है, तो इसीलिए उसी के साथ उसकी ये ज़रूरी होना चाहिए। और रोज़ा हफ्तार जो करते हैं, और हफ्तार में अक्सर देखा है कि वो हम पहले हफ्तार करते हैं फिर बाद में किसी को देते हैं जी। तो ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो जो आगे वाला है वो भी तुम्हारा भाई है, क्योंकि हम हैं तो सब एक ही नबी के, और एक ही नबी के कोई अलग भी है और हमारा नबी भी है कि मेरे आका अलैहिस्सलाम से तमाम उम्मत भी एक ही है, भाइयों की तरह है। तो इसी तरह से जो जब सगे भाई है तो आप क्या उसी को ज़मीर गवारा करता है कि आप अपने मतलब बचा हुआ खाना उसको दें। तो इसी से पहले ये है कि आप पहले उसका माग करें, पहले उसी का हिस्सा निकालें। जी बिल्कुल। और उसी को पहले हिस्से को निकाल के रख दें। शायद कोई नहीं आया तो आ जाएगा, मगर वो हिस्सा अलग रखा हो कि ये मुझे अल्लाह की राह में देना है, मुझे किसी भाई को देना है। ये लाजमन है इन लोगों के लिए। तो बहुत ही खूबसूरत। बिल्कुल बिल्कुल, यही कि अल्लाह पाक सबको हिदायत दे इन नेक कामों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने की। बिल्कुल बिल्कुल जी। इसी के साथ मैं आपके साहबजादे से दरख्वास्त करूंगी कि आप माशाल्लाह से कोई नाते रसूल पेश करें। नबी मेरी हो संगे दर तुम्हारा या रसूल अल्लाह, जबी मेरी हो संगे दर तुम्हारा या रसूल अल्लाह, तुम ही हो बेसहारों का सहारा या रसूल अल्लाह, तुम ही हो बेसहारों का सहारा या रसूल अल्लाह, तुम ही को हर दुखी दिल ने पुकारा या रसूल अल्लाह, तुम ही को हर दुखी दिल ने पुकारा या रसूल अल्लाह, जबी मेरी हो संगे दर तुम्हारा या रसूल अल्लाह, यही है एक जीने का सहारा या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह, क्या बात है। जहाँ आका की बात हो रही हो, महफिल हो रही हो, तो वहाँ तो अल्लाह पाक खुद ही जान डाल देते हैं उस महफिल में। बस अल्लाह पाक हम सबको इसी तरह की महफिलें सजाए रखने की तौफीक अता करे। आमीन आमीन। और इसी खूबसूरत बात के साथ मैं सलमान सत्तार भाई से गुजारिश करूंगा कि अपनी खूबसूरत आवाज़ में हदिया इनात पेश करें। माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत आपका प्रोग्राम देखा जा रहा है, अल्लाह इसमें आपको बरकत अता फरमाए। हाल दिल किसको सुनाए आपके होते हुए, हाल दिल किसको सुनाए आपके होते हुए, हाल दिल किसको सुनाए आपके होते
ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں، آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں، آپ کے ہوتے ہوئے میں یہ کیسے مان جاؤں، یہ تو ہو سکتا نہیں، میں یہ کیسے مان جاؤں، یہ تو ہو سکتا نہیں، میرے گھر اندھیرے آئیں، آپ کے ہوتے ہوئے میرے گھر اندھیرے آئیں، آپ کے ہوتے ہوئے اپنا جینا اپنا مرنا اب اسی چوکھٹ پہ ہے، اپنا جینا اپنا مرنا اب اسی چوکھٹ پہ ہے، ہم کہاں سرکار جائیں، آپ کے ہوتے ہوئے ہم کہاں سرکار جائیں، آپ کے ہوتے ہوئے کہہ رہا ہے آپ کا رب انت فیہم، آپ سے کہہ رہا ہے آپ کا رب انت فیہم، آپ سے میں انہیں دوں کیوں سزائیں، آپ کے ہوتے ہوئے میں انہیں دوں کیوں سزائیں، آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں، آپ کے ہوتے ہوئے۔ سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت۔ اسی کے ساتھ ہمارے دوسرے مہمان کا میں تعارف کراتی چلوں، ماشاءاللہ سے منیب الرحمان جو کہ نعت خواں ہیں، اور میں چاہوں گی کہ آپ ماشاءاللہ سے کوئی خوبصورت سی نعت پیش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہلو ہلو وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے، وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سی مٹی، وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سی مٹی، وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سی مٹی، نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے، جہاد محبت کی آواز گونجی، کہاں حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی
اجازت اگر دو تو جام شہادت لبوں سے لگانے کو جی چاہتا ہے۔ جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر پہ چھوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا، وہاں مال و دولت کی کیا ہے حقیقت، وہاں مال و دولت کی کیا ہے حقیقت، جہاں دل لٹانے کو جی چاہتا ہے۔ وہ ننھا سا صغر جو ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا تھا، وہ خیمے میں رو کر، وہ ننھا سا صغر جو ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا تھا، وہ خیمے میں آگ کر، اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں، اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں، میرا سر کٹانے کو دل چاہتا ہے۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں دل لگانے کو جی چاہتا ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اچھا، اسی کے ساتھ میں پیر صاحب سے ایک چھوٹا سا سوال کرنا چاہوں گی، کچھ غلطی ہو گئی تو معذرت چاہوں گی، لیکن یہ کہ ماشاء اللہ کہ آپ فلاحی کام بھی کرتے ہیں، تو آج کل کے جو معاملات چل رہے ہیں ہم سب پہ یقین نہیں کر سکتے، تو اس بارے میں آپ کیا مطلب پوری معلومات لیتے ہیں کہ واقعی وہ ہیں سفید پوش ہیں، وہ ضرورت مند ہیں یا نہیں؟ دیکھیں اصل میں کیا ہے کہ ہم اپنے ادارے میں بیٹھے ہوئے تو ہمارے شروع سے 32 سال سے دعا کا سلسلہ ہے ماشاءاللہ، تو اسی سے معلومات ہوتی ہے کہ یہ شخص جو ہے کب سے آ رہے ہیں ہمارے پاس، 2 سال ہو گئے، 3 سال ہو گئے، تو ہمیں اسی طرح سے معلومات ہوتی ہے اور اسی طرح سے پھر خیال بھی رکھتے ہیں کہ یہ بچہ ہمیں نظروں میں ہوتا ہے کہ کہاں رہائش ہے، کدھر ہے، اور اسی طرح سے معلومات کر کے پھر ایسے کرتے ہیں۔ جی جی بالکل ماشاءاللہ، زبردست۔ اچھا، آپ ماشاءاللہ یوم علی بھی مناتے ہیں اور اس دفعہ بھی یوم علی منانے جا رہے ہیں، تو اس کے حوالے سے کچھ گفتگو فرمانا چاہیں گے؟ ہاں، ویسی تو مولا علی مشرق کشا شہادت کا وہ دن ہے 21 رمضان المبارک کا، اسی لیے اسی میں افطار بھی رکھتے ہیں اور کھلی دل سے رکھتے ہیں تاکہ کھل کے اسی کے لیے افطاری ہو، کیونکہ سب کچھ ہے تو اسی کے ہی، بالکل ہاں اسی گھرانے کا یہ سب کچھ، یہ دنیا کائنات بھی اسی کا صدقہ ہے، اسی کے علاوہ تو کوئی اور ہے نہیں، اسی لیے ماشاءاللہ کرتے ہیں۔ اچھا پیر صاحب، جیسا بھی آپ نے کہا کہ مولا علی مشکل کشا، تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مشکل کشا ذات تو صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے کیا کہنا چاہیں گے؟ مولا آپ کہہ سکتے ہیں مشکل بھی مشکل حل کرنے کے لیے ہے نا، تو مشکل جو ہے وہی حل کرتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میرا محبوب یہ آپ کے ساتھ جو علی کھڑا ہے یوں سمجھے کہ ہمارے ہاتھ یعنی کہ آپ کے ساتھ کھڑا ہے، بالکل یہ رب العزت کی حدیث قدسی میں ہے، تو اسی طرح سے ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ کچھ لوگ اسی پہ اعتراض کرتے ہیں تو وہ اس کی مرضی ہے، کوئی اگر اپنے والد صاحب کو کچھ کہہ دے کہ یہ میرا مولا ہے تو ہم تو کچھ بھی نہیں کہیں گے اس کو۔ بالکل ایسے ہی۔ سلمان بھائی، اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کچھ کہنا چاہ رہے تھے، میں دیکھ رہا ہوں۔ مولا کائنات کی مشکل کشا کا لفظ کہنا کیسا ہے آپ ان سے پوچھ رہے تھے۔ جس طرح ہم یہ کہتے ہیں عموماً طور پہ کہ حقیقی مددگار اللہ ہی ہے، مشکل کشا اللہ ہی ہے، لیکن اللہ کی عطا سے یہ مولا کائنات بھی مشکل کشا ہیں۔ جس طرح صدیق اکبر سب سے بڑا سچ کہنے والا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے لیے کہا جاتا ہے، لیکن اس سے بڑا سچ کہنے والا اللہ ہے۔
تو مقصد سوال میں ہی جواب ہوتا ہے. یہ جو بدعقیدہ لوگ گمراہ کرتے ہیں تو وہ سوال میں فاروق اعظم سب سے بڑا عدل کرنے والا اللہ سے بڑھ کر کوئی ہے، لیکن اللہ کی عطا سے فاروق اعظم بھی عدل کرنے والے. بالکل غوث پاک، داتا، یہ سب الفاظ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہی ہیں، لیکن حقیقی طور پہ اللہ ہی ہے، لیکن اللہ کی عطا سے حضور کے کرم سے یہ سب دینے اور سچ بولنے والے اور عدل کرنے والے ہیں. کیا بات ہے. اچھا پیر صاحب ماشاءاللہ سے آپ قادری سلسلے سے ہیں، تو میں چاہوں گا کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کچھ گفتگو فرمائیں. بادشاہ پیر کے متعلق جو آپ کہیں، اسے غوث پاک دسر بادشاہ پیر کا بھی اسی طرح سے سفر ہے، تقویٰ کا سفر ہے، آل رسول کے گھرانے سے ہے، تقویٰ کا سفر ہے. اور ہمارا قادری جو سلسلہ ہے وہ ہے بھی اسی سے وابستہ رکھتا ہے، اور وہیں سے چلتے ہوئے مولا علی مشرق کشا تک پہنچتے ہیں. ہم نے ابھی بھی کہہ رہے ہیں کیونکہ ہماری مشکلیں حل ہوتی ہیں تو دنیا کی بھی حل ہوتی ہوگی. بالکل بالکل. تو اسی طرح سے ہی ہے غوث پاک کے تو تمام کرامات ہیں اور کافی ساری کرامات ہیں، اور غوث پاک کی بہت بڑی خدمات ہے، اور علم تصوف، علم تصرف اور علم تصوف جو ہے یہ سارا کچھ اسی نے لکھا ہوا ہے اور سائیں نے اسی پہ عمل کرایا ہے. تو اسی طرح سے بزرگان دین جو ہے اور اسی پہ چلتے ہیں، اسی پہ سفر کرتے ہیں تو وہ اسی منزل تک پہنچتے ہیں. صحیح. اچھا یہ علم تصوف کیا ہے؟ تصوف علم جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے. تصوف جو علم ہے وہ حضور کی اطاعت ہے. صفحہ صحابہ کہتے ہیں، جو صفحہ صحابہ کے وہاں آج بھی موجود ہے مدینہ منورہ میں، وہاں جو بیٹھتے تھے صحابہ کرام، ان لوگوں کو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم درس فرماتے تھے. یہ علم تصوف جو ہے. ٹھیک ہے ماشاء. اچھا آپ روحانی علاج بھی کرتے ہیں؟ جی جی. اچھا تو مطلب کوئی بھی مریض آ جائے، کسی بھی طرح کا مریض آ جائے، کوئی بھی ہو تو کس طریقے سے کرتے ہیں؟ کوئی تعویذات کے سلسلے؟ نہیں، وہ اسی کو دعا کے ذریعے سے، یعنی قرآن کی آیات مبارکہ جو ہے وہ اس کو لے کر کے دیتے ہیں، جو اسی میٹر میں حساب میں آئے گا اس کو بول دیتے ہیں کہ یہ جا کر کے عمل کرو، اسی سے آپ کی صفات ملے گی، اللہ پاک صفات. اچھا ابھی کوئی ہمارے ناظرین جو دیکھ رہے ہیں اور وہ علاج کروانا چاہیں، آپ سے رابطہ کرنا چاہیں، تو اس کے لیے کوئی آپ نے کوئی وقت، کوئی اوقات مقرر کیے ہوئے ہیں، کوئی جگہ، کس طرح سے آپ سے رابطہ کرنا چاہیں؟ اپنے ادارے میں جو ہے وقت جگہ مقرر ہے، وہیں جو ہے ہم تقریباً جمعہ، اتوار اور پیر اور بدھ اور یہ ہم وہاں ہوتے ہیں. اس کی ٹائمنگ کیا ہے آپ سے ملاقات کی؟ 2 بجے سے لے کر کے شام کو 6 بجے تک. 2 سے شام 6 بجے تک. اور یہ ادارہ کہاں پر قائم ہے؟ یہ سرجانی میں، سیکٹر 7C، جامع مسجد فیضان مصطفیٰ. جامع مسجد فیضان مصطفیٰ 7C. ماشاء اللہ. ٹھیک ہے. اچھا میں ایک بار پھر سلمان ستار صاحب آپ کی جانب آؤں گا اور آپ سے گزارش کروں گا کہ اپنی خوبصورت آواز میں کلام پیش کریں. مجھ کو در پیش گئے پھر مبارک سفر، قافلہ پھر مدینے کا تیار ہے. مجھ کو در پیش گئے پھر مبارک سفر، قافلہ پھر مدینے کا تیار ہے. مجھ کو در پیش گئے پھر مبارک سفر، قافلہ پھر مدینے کا تیار ہے. نیکیوں کا نہیں کوئی توشا، فقط میری جھولی میں اشکوں کی سوغات ہے. نیکیوں کا نہیں کوئی توشا، فقط میری جھولی میں اشکوں کی سوغات ہے. جرم و عصیاں پہ اپنے لجاجا ہوا اور اشک ندامت بہاتا ہوا. جرم و عصیاں پہ اپنے لجاتا ہوا اور اشک
بہاتا ہوا تیری رحمت پہ نظریں جماتا ہوا در پہ حاضر یہ تیرا گناہگار ہے تیری رحمت پہ نظریں جماتا ہوا در پہ حاضر یہ تیرا گناہگار ہے ٹھوکرے در بدر کب تلک کھاؤں میں پھر مدینے مقدر سے جب جاؤں میں ٹھوکرے در بدر کب تلک کھاؤں میں پھر مدینے مقدر سے جب آؤں میں کاش قدموں میں سرکار مر جاؤں میں یا نبی یہ تمنا اطار ہے بھائی اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے پیر صاحب آپ کی جانب آؤں گا آج کل بہت سارے مارکیٹ میں جعلی پیر بھی آ گئے منگل بدھ جمعرات سب آ گئے اور اسی وجہ سے پھر وہ دوسروں کو موقع ملتا ہے بولنے کا اور جہلم سے ایک صاحب کہتے ہیں کہ پیر بابے تو کوئی شے ہی نہیں ہے تو اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے یہ ہر دور میں ہوتا ہوا آ رہا ہے ہر دور میں ہوتا ہوا آ رہا ہے حق کے ساتھ ہمیشہ باطل کی جنگ چلتی رہتی ہے کیا بات ہے ہاں ماشاءاللہ صحیح ہے تو حق جو ہے نا ہمیشہ وہ خود اپنے آپ کو نروار کرتا ہے اور باطل ویسے ہی شکست کھاتا ہے واہ 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 کیا بات ہے زبردست تو یہ جو جعلی پیر ہے ان کے حوالے سے کچھ آپ اویرنیس دیں گے عوام کو دیکھیں کہ کیسے پتہ چلے گا کہ کوئی جو پیر ہے وہ واقعی کامل ہے اور یہ جو پیر ہے یہ منگل بدھ جمعرات ہے دیکھیں اسی طرح سے یہ ہے کہ ویسے بھی جو نا حدیثوں کے طور پہ ہے کہ جو جس طرح کا انسان ہوگا وہ اسی کو اسی طرح سے ہی ملے گا معاشرے کے لیول سے ڈھونڈنے کے لیے تو انسان کو اللہ رب العزت نے سینے میں اندر دین عطا کیا ہے واہ واہ تو خود کو جب ڈھونڈے تو خود میں ہی سب کچھ مل جاتا ہے سبحان اللہ کیا بات ہے کیا بات ہے اچھا دیکھنے والے ناظرین کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے کیونکہ ہمارے وقت جو ہے پروگرام کا اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے تو دیکھنے والے ناظرین کو کوئی پیغام دے دیں پیغام یہی ہے کہ اللہ اور اللہ کا رسول کا ذکر کرتے رہیں اور ایک دوسرے سے اتفاق اور محبت رکھیں صلح رکھیں دنیا میں بھی اپنی ریاست میں بھی بڑوں کا ادب کریں اور جو آفیسر ہے جو کوئی بڑی پوسٹ پہ ہے کوئی بھی ہے کسی بھی اللہ نے اس کو عزت دی ہے تو اسی کا عزت کرنا حق بنتا ہے تو اسی کی عزت کریں اور چھوٹوں سے پیار محبت کریں ایک دوسرے سے ہمدردی کریں یہ سب سے بڑا پیغام ہے یہ حسن خلق ہے یہ میرے آقا کی حدیث ہے اور میرے آقا نے یہ خود فرمایا بھی ہے اور خود کیا بھی ہے کیا بات بہت ہی خوبصورت پیغام اور اسی پیغام کے ساتھ ہمارا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا پیر صاحب آپ کا اور تمام معزز مہمانان گرامی آپ سب کا بہت بہت شکریہ امید کرتا ہوں آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا اور آپ ہمارے اس پروگرام کو ہمارے فیس بک پیج پر بزم ثناگر پر بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں یوٹیوب چینل میٹرو ون نیوز پر بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں اپنی آرا سے پسند ناپسند سے آگاہ کر سکتے ہیں اور اسی کے ساتھ ہی کل تک کے لیے مجھے اور علم سوریہ کو اجازت دیجیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ